الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب وأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مخلص اور غیر مخلص لوگوں کے بارے میں واضح طور پر مثال دے کر سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ
جو شخص صدقات، خیرات، عطیات یا کوئی ایسا کام دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کی ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے بھی مثال دے کر اللہ نے بات کو سمجھایا ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں ان دونوں کی آنکھ برابر ہے، ان دونوں کی کان برابر ہیں، ان کی زبان برابر ہے، اور ان کا عمل برابر ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی نیت دونوں میں کی فرق ہے، دونوں کی نیت میں فرق ہے اور دونوں کی اخلاص میں فرق ہے، تو انعام بھی دونوں کو علیحدہ علیحدہ ملتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اچھا بنانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، لوگوں کے سامنے تو اس کی واہ واہ ہو جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت برا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، وہ شخص جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی جو شخص مال بھی خرچ کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی میں نے مثال بیان کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس شخص کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے، مٹی جمی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر سبزہ جم جاتا ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور پھر اس کے بعد سخت ترین بارش آ جاتی ہے، زوردار قسم کی بارش آ جاتی ہے، اور اس کو بالکل
صاف پتھر بنا دیتی ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، تو جو شخص ریاکاری اور انانیت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ شخص اس سے کچھ بھی نہیں کما سکتا۔ یہ مثال اس لیے دی کہ ایک پتھر کے اوپر مٹی جم جائے اور اس کے اوپر تم سبزہ لگا دو، سبزہ سامنے آ جاتا ہے اور اس کو اوپر جو ہے نا بارش آ جاتی ہے، بارش آنے کے بعد وہ پانی کے سمیت وہ مٹی اور سبزہ نکل جاتا ہے اور اسی طرح وہ پتھر صاف ستھرا باقی رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی اس شخص کی مثال ہے جو ریاکاری کے لیے اللہ کی رضا کے بغیر لوگوں کو یہ سامان دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسائشیں بناتا ہے۔ اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ جب اللہ کے غیر کی محبت، اللہ کے غیر کی نیت اس کے سامنے آتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ریاکاری کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی کہ یہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے تاکہ یہ کہے کہ یہ تو بڑا اچھا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا ہی متقی آدمی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے شرک کیا ہے۔ اور کسی شخص نے روزہ رکھا اس نیت سے کہ لوگ مجھے روزے دار کہیں، حالانکہ روزے کا عمل یہ صرف اللہ اور اس بندے کے درمیان ہوتا ہے اور اسی لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی میں اس بندے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہوں، میں اس کے لیے بن جاتا ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ جس شخص کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کے لیے دنیا کی کیا ضرورت ہے۔ اس کو محمود غزنوی نے بڑے اچھے انداز سے سمجھا دیا۔ محمود کا ایک غلام تھا ایاز، بڑا خدمت گزار تھا اور ہر حکم ماننے کو تیار تھا۔ بادشاہ نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میرے خزانے سے تمہیں جو چیز اچھی لگے لے جاؤ، اتنا وقت ہے تمہارے پاس۔ جب یہ اعلان ہوا لوگ دوڑ پڑے، کوئی کچھ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کوئی کچھ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کوئی کچھ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ یہ ایاز بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا تجھے کوئی چیز نہیں چاہیے؟ کہا کیوں نہیں چاہیے؟ کہا تم بھی لے لو نا۔ کہا میں لے لوں۔ کہا لے لو، اسی نے تو اعلان کیا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ آپ کا وہی اعلان ہے یا آپ اعلان سے مکر تو نہیں جائیں گے؟ میں کہا میرا وہی اعلان ہے، جس کو جو چاہیے وہ لے جائے۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، کہا میرا وہی اعلان ہے۔ اس نے جا کے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، تو میرا ہو گیا تو یہ ساری سلطنت میری ہے۔ تو نے خود کہا ہے کہ جس کو جو چاہیے وہ لے جائے، مجھے تو بادشاہ چاہیے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ یہ
عقل مند انسان تھا، تو اس نے سمجھا دیا کہ جس کو بادشاہ دنیا کا مل جائے اس کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں، اسے کسی چیز کی طمع اور لالچ نہیں، اور جس کو پروردگار مل جائے تو اس کو کسی کی کیا طمع اور لالچ ہوگی، اور اس کو کسی سے کیا ڈر ہوگا۔ یہ اس نے سمجھا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ روزے کی عبادت صرف اللہ اور اس بندے کے درمیان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ریاکاری کے لیے یہ شخص روزہ رکھتا ہے کہ لوگ مجھے روزے دار کہیں، لوگ مجھے کہیں یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، روزے رکھتا ہے، پورا سال روزے رکھتا ہے، کہا فقط اشرک، اس نے بھی شرک کیا ہے۔ تو ریاکار آدمی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمد عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقواهم علي، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، وحفظة أسد الله وأسد رسوله،
اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرمائیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین کو منور فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی یا الہ العالمین کو حفاظت فرما. یا الہ العالمین، تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. یا الہ العالمین، جتنے حضرات دور دراز سے چل کر تشریف لاتے ہیں قدم قدم پہ یا الہ العالمین ان کو برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین، جتنے حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں سب کی مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما. جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.